لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة نجرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وقربته وأولاده لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى رؤوس خديجة الكبرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى روح ست فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أولياء الله شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى أولياء والشهداء والصالحين والعامة الراشدين ثم إلى رؤية عمر بن عبد الرحمن العباس وشعر بن عبد الله بارس ثم إلى رؤية علي بن أبي بكر سكرا ثم إلى رؤية عبد الله بن أبي الحدث ثم إلى رؤية عبد الله بن أبي علي ثم إلى رؤية سالم بن جندان ثم إلى رؤية محسن بن حسن العطاس ثم إلى رؤية أبي جمال الليل ثم إلى رؤية محسن بن العطاس ثم إلى رؤية صالح كندول ثم إلى رؤية مرتفع بكر ثم إلى رؤية كنت الهدايا ثم إلى رؤية ثم إلى رؤية صالح كندول ثم إلى رؤية عمر بن أبو بكر العطاس ثم إلى رؤية أبو بكر العطاس ثم إلى رؤية المقبول والكاكي عبد الله الشافعي وهو سوسن المقبول والكاكي نور علي وهو سوسن المقبول والكاكي عاصم جدا وهو سوسن المقبول والكاكي أحمد سهري وهو سوسن المقبول والكاكي ميمون زبير وهو سوسن المقبول والكاكي صلاح الوهيد وهو سوسن المقبول والكاكي هدي عبد الرحمن واحد وهو سوسن المقبول والكاكي معمر النووي وهو سوسن المقبول والكاكي يوسف كامل أحمد كامل وهو سوسن صاحب الولاية وتسير برو وصولهم وفروعهم النبوة يتبسهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى روح خصوصا يحرق بر المرحوم الفاري وخصوصا المرحوم محمد ريال بن بابا ناعم وخصوصا المرحوم بابا إدريس بن حسن المرحوم وخصوصا المرحوم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومعمول وصالح صالح وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دائفة لكل سار جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا 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 ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأعنق فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إلى اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طمعنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن زجرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي الأرض الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيت بدونه آلهة إيرني الرحمن بدر لا تغن أني شفعتهم شيئا ولا يمكنون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا عليك ضمير ويحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورحمة الله
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu li rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayul a'malu ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, thumma ayyu qala birrul walidaini, thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alimil ulama, segenap para masyayikh, segenap para asatid, segenap para tokoh masyarakat dan pemuka agama, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Hamzah, Ustadz Subhan, Ustadz Nasir, Ustadz Saripudin, Ustadz Huzaini, dan para asatid yang lainnya, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah. Orang tua saya Bapak Haji Idris, orang tua saya Mbah Suwadid, susah banget namanya. Hah? Simbah Suwedianto. Saya hormati dan saya muliakan Mbah Arifin, dan mudahan semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, kesehatan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, usahanya diberikan kesuksesan, diberikan keberkahan, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam yang penuh dengan barokah ini kita berdoa kepada Allah lewat pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah. Yang dagang dilariskan dagangannya, yang bekerja mudah-mudahan dimantapkan pekerjaannya, dinaikkan gajinya, yang bisnis mudah-mudahan bisnisnya digolkan oleh Allah. Yang punya perusahaan mudah-mudahan perusahaannya diberikan kemajuan, diberikan kesuksesan, khusus buat PT Nur Albiana Abadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, langsung pada pokok permasalahan kita lanjutkan kajian tafsir Yasin kita, masih berbicara tentang
perumpamaan yang diperumpamakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, wal khamisu. Ini saya langsung karena nanti terakhir jawab pertanyaan Om Budi. Wal khamisu, dan nomor 5, anan nasa fir rabi'i fi sab'in nahrin zarin yaqaduna indal basitina wal janani ma'a ahbaihim wa asdiqaihim fakadzalika yajlisuna yauman nusur yuhsadul khalisuna ma'as salihin. Nomor 5, kata seorang ulama ketika membicarakan tentang perumpamaan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annan nasa fir rabi, bahwasanya manusia pada musim semi pisat nahrin jarin, berada di tepi sungai yang mengalir. Tamasya. Kalau musim semi di daerah sana itu sedang-sedangnya tamasya. Kalau kata kita apa namanya itu? Jalan. Di tengah pemandangan yang indah ada sungai yang mengalir. Kan indah rasanya di pegunungan. Kalau sekarang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Gempa, longsor. Hanya nggak ada yang ke pegunungan, betul? Karena masih mencekam. Kemarin tuh tadi, subhanallah, jalannya Cadas Pangeran longsor lagi. Saya bukan update. Jalannya Sumedang longsor. Alhamdulillah, main ke Ciamis diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ini mereka orang-orang barat sana, sekelompok manusia, tatkala musim semi itu berkeluar ngapain? Mencari tempat-tempat yang indah, mencari tempat-tempat yang nyaman, berada di tepi sungai, kemudian sungai itu ada tamannya, sungai itu ada kebunnya. Mereka itu berlomba-lomba ke sana, keluar semuanya karena saking indahnya musim semi, dihias lagi dengan air sungai yang mengalir begitu jernihnya, tidak seperti sungai KSB. Sungai KSB sekarang itu subhanallah coklat warna-warni, apalagi dihajar banjir. Jangankan di sungai KSB, RT 20 kayak sungai hitam. Makanya kalau hujan sandal ke atasin, takut nganyut pulangnya. Kalau nganyut permasalahan Syekhul Majlis yang gantiin bingung. Sandalnya hilang, kalau ikhlas nggak ikhlas bisa datang lagi dia. Ikhlas nggak ada kalau sandalnya hilang. Ikhlas. Subhanallah. Ikhlas sama ngegrundel. Ya, Haji Samani gimana? Ikhlas. Jangan ngunjuk doang, ikhlasnya. Alhamdulillah. Kalau berhaji kalah? Ikhlas. Makanya tetap nonton, nobar tetap berlanjut. Soalnya Prancis menang gini. Sakit hati saya. Enggak lah, itu permainan. Kalau permainan ada kalah dan menang, betul. Iya, udah ikhlasin aja sama nih. Mbak Arifin ikhlasin aja, jangan lepas. Ma'ahbabihim, beserta orang-orang yang mereka cintai, diajak keluarganya, diajak sanak pemiliknya, diajak orang tuanya, diajak istrinya, diajak neneknya, semua keluarga bertamasya ke tempat yang indah. Ya, kalau KSB ini berwisatanya wisata religi. Wisata religi. Kalau nggak ke Makkah, ke kuburan kita wisatanya. Iya benar, mengingat tentang kematian itu kan fadilahnya ziarah kubur. Jangan kita ingat yang hidup mulu, maka sekali-kali ziarah kubur. Insya Allah lain waktu habis lebaran kita ngadain wisata Wali Songo. Jangan amin, siapin duit, amin doang. Siapin dari sekarang, udah nabung mulai. Amin. Iya dong. Cirebon sampai Demak 3 hari. Sampai balik lagi goncang baliknya 5,6 orang saya ketar-ketir sekarang ini. Ya, wisata religi supaya apa? Supaya hati kita tenang, supaya hati kita bercahaya. Maka besok nih kita berangkat jam 10. Enggak, jam 10 enggak ada, walaupun sudah transportasinya sudah oke, tinggal jam 10. Betul Dik? Amin. Ya, berarti kalau ustadznya masih ngisi bagaimana? Tiga. Konsekuen lah. Oh begitu. Jangan jamaah kecambruk.
Win, beli comeback. Jangan lupa jangan hahaha. Tuh udah siap restorannya ditunggu. Itu bertamasya kalau musim semi dengan orang bersama orang-orang yang mereka cintai. Wa asdiqaihi bukan hanya ngajak keluarga tapi ngajak teman-teman mereka. Duduk santai di pinggir sungai, dikelilingi kebun-kebun dan taman. Subhanallah. Itu kita rasakan kalau kita lihat film India. Subhanallah, begitu pohon ada pohon nyanyi dia. Sudah ketemu pohon nyanyi mau muter itu. Ya Allah. Ini indah nih, kenapa? Karena musim semi itu musim indah. Lalu diserupakan dengan apa? Maka dari yajlisuna yauman nusur. Kemudian sama yang demikian itu yajlisuna mereka duduk yauman nusur pada hari kiamat. Yuhsaru mereka dibangkitkan. Dengan apa? Dari bersama siapa dibangkitkan? Dengan khalisuna orang-orang yang ikhlas. Ketika di dunianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa beratnya kalau beribadah kepada Allah. Datang malam Jumat, subhanallah, hati gembira, hati riang, alhamdulillah, ngopi lagi bareng kita, alhamdulillah. Jadi pancingnya dengan ngopi dulu, zikir mah insya Allah. Ternyata aja zikir dulu baru ngopi, alhamdulillahirabbil. Ikhlas datangnya. Walaupun tadi mati lampu, ada yang ngomong alhamdulillah libur. Ada yang begitu Pak. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan nyalanya 10 ya Allah. Tetap aja walaupun mati lampu dari si genset ada. Jangan takut. Ya, tetap hadir. Subhanallah. Posisi saya yang WA begitu yang jawab cuma 3 orang doang, yang lain udah top semua. Tapi kalau Om Budi pasti OTW. Kenapa? Karena jawaban belum kelar dia. OTW pasti jawaban belum kelar dia kan begitu. Khalisun ikhlas. Ketika ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ibadahnya hatinya ikhlas karena Allah, apapun halangannya, apapun rintangannya, tidak seberapa jauh jaraknya, tetap dia hadir datang ke majelis subhan. Itu manusia yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seiring dengan sering kita bersilaturahmi, sering kita duduk di majelis taklim, mudah-mudahan amaliyah kita kepada Allah ikhlas. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian dengan siapa lagi ikhlas yang mana? Ya ma'as solihina, orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa selalu beraktivitas ibadah baik, membina hubungan baik dengan Allah, membina hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya apa? Soleh itu hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Belum dikatakan soleh apabila hanya mampu membina hubungan baik dengan Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tadarusnya rajin, puasanya rajin, tapi sama tetangga tidak akur, itu belum soleh. Berserta orang-orang yang soleh dalam melaksanakan hubungan baik dengan Allah maupun membina hubungan baik dengan manusia. Artinya apa? Kita rajin ibadah kepada Allah pun senantiasa bisa berakhlakul karimah dengan manusia yang lainnya, dengan rekan harmonis alhamdulillah, dengan tetangga akur alhamdulillahirabbil. Ini dua Pak syaratnya dua. Ini kadang-kadang milih satu, ada yang milihnya sama tetangga akur banget, sholat nggak ada. Mana sholatnya? Yang penting akur sama tetangga. Sholatnya itu urusan saya, begitu. Ada yang begitu. Nggak di sini malah alhamdulillah. Orang soleh-soleh buang pakai baju putih-putih semua, mencerminkan as-sofi, artinya bersih, jiwanya bersih. Subhanallah. Jelas banget. Nah singkat sama 10 udah ketok-ketok saya udah mau. Wasadisu annar rihas simal wal sobba tahubu bir rabbi fatakunu li abadin nasi mufidatan wali ba'dihi mudirratan fakadhalika yawman nusur idhabat rihus sa'adah was saqawah yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum saqiyan. Nomor 6, sesungguhnya angin timur, angin utara dan angin timur tahubbu birrabi'i, dia itu berhembus pada musim semi. Yakunu ba'duhum fatakunu li ba'din nasi mufidatan, maka jadi hembusan angin timur, angin utara itu sebagian manusia itu berfaedah, ada manfaatnya, ada maslahatnya.
ketika hembusan angin. Fakadzalik walibaduhum mudiratun. Akan tetapi pada sebagian yang lainnya bukan memberikan manfaat, bukan memberikan faedah, tapi memberikan madorot. Begitu juga pada hari kiamat, idza habat rihus sa'adati, apabila bertiup angin kebahagiaan, wasaqawati, dan angin kecelakaan, yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum saqiyan, maka ada orang, sebagian orang tersebut ada yang merasakan kebahagiaan, ada yang merasakan kesengsaraan. Artinya apa? Ketika dia berada di surganya Allah, hembusan anginnya saja namanya potongan muka surga itu wajhun malihun, mukanya berseri-seri. Ini muka cemberut banget penali surga. Wajhun malihun, senyum pet soden. Mas Rai bisa banget senyum pet soden. Wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Ketemu orang senyum, nggak punya duit senyum, wajahnya berseri-seri. Orang makan senyum. Pokoknya ada enggak ada beras tetap Ada. senyum. Bukan khawatir, bahkan menandakan selalu kebahagiaan, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Berarti orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wajahnya berseri-seri, itu penduduk surga. Kayaknya sekarang seperti ini udah datang kopi, giran mana penduduk surga itu. Alhamdulillahirobbil alamin. Bahasa mani kopi belum datang, wajahnya bermurah duja gitu. Gak usah disebutin itu mah. Malam ada aja bosnya, ada. Kalau nggak ada makan pisang lah. Standar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk manusia yang diridhokan surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menjawab pertanyaan Om Budi kemarin tentang hukum bom bunuh diri. Apakah termasuk jihad di jalan Allah atau tidak? Gitu ya. Betul. Alhamdulillah, senyum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah kepada orang-orang kafir. Wal munafikina, dan kepada orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan orang-orang yang kasar atas mereka. Artinya memang ada seruan jihad di jalan Allah, tapi harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, ketika kita berjihad ikuti tuntunan Rasulullah, ikuti tata cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dia baca Quran, lihat terjemahannya, kemudian dieksekusi, salah. Oleh karenanya ngajinya harus benar-benar. Ngajinya jangan sampai hanya ngaji doang, diajak langsung bikin bom, langsung ngaji, itu namanya salah kaprah. Jelas? Jelas. Itu mereka itu hanya tekstual Al-Quran. Tidak dicerna dulu, tidak ditafsirkan dulu dengan berbagai macam pendapat ulama, baru kerjakan. Ini langsung baca ayat, langsung dia berjuang. Subhanallah, itu namanya jihad yang salah. Bom bunuh diri itu bukan jihad di jalan Allah Subhanahu. Akan tetapi menurut ulama sepakat, ulama Saudi sepakat, ulama kita sepakat, bahwa hukum bom bunuh diri adalah dosa besar. Itu termasuk putus asa di jalan Allah Subhanahu. Wala tai'asu min rauhillah fa innal yasa min rauhillah minal kabair. Orang janganlah kamu berputus asa di jalan Allah. Orang yang berputus asa di jalan Allah minal kabair, di antara dosa besar. Satu. Yang kedua, wala taqtulun nafsa. Janganlah engkau membunuh dirimu. Membunuh diri. Wala taqtul, jangan membunuh nafsa dirimu. Itu kata Allah dalam surat An-Nisa. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang kepada hamba-Nya. Tuh. Jangan diharamkan untuk membunuh diri sendiri. Mereka membunuh diri sendiri. Itu tidak ada di ajaran agama Islam. Wah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsa bi syai'in uidda bihi fi nari jahannam."
Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, u'idhiba, maka diajab dengan yang serupa. Ketika dia matinya dengan bom, maka di neraka ada bom lagi. Sama serupa. Bomnya lebih dahsyat daripada bom dunia. Tuh kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, finari jahannam, dia berada di neraka jahanam. Jangan berbicara, oh ini surga. Awas, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah menafsirkan. Tadi kan jelas gimana jihadnya, bagaimana merangi orang kafir yang bagaimana. Kafir ya harbi, kafir benar-benar memerangi Islam, yang membunuh orang Islam, itu yang wajib diperangi. Kalau di Indonesia nggak ada kafir harbi, di Indonesia namanya kafir jimi. Barang siapa yang membunuh kafir jimi, sama hukumnya dengan membunuh orang jelas. Sama. Kenapa? Karena ada perlindungan dalam undang-undang agama Islam. Kafir jimi itu kafir yang menyerahkan kepada pemerintah pada waktu itu, menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah Islam, maka wajib ketika Abu Bakar berangkat untuk menyerbu orang-orang kafir, apa kata Abu Bakar? Ketika kamu ketemu dengan gereja, jangan disentuh. Ketika kamu berjumpa dengan anak-anak kecil, jangan dicelakain. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang perempuan, jangan diapa-apain. Tuh pesannya Abu Bakar ketika mau memerangi orang-orang kafir. Bagaimana indahnya pesan Abu Bakar, bagaimana indahnya pesan Rasulullah, bagaimana Islam itu mengutamakan kasih sayang kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak? Jelas. Kita itu artinya kafirnya kafir dhimmi, kafir yang dilindungi. Oleh karenanya jihad itu bukan hanya seperti itu. Jihad yang paling baik adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya kan begitu. Jihad menahan hawa, melawan hawa nafsu. Nih nggak kerja, lihat duit segepok, jihad. Ambil kagak, diambil berarti kalah berarti kalah jihadnya. Lihat security sekwan cakep, jangan dipelototi. Ini mah dipelototi, dipacarin, nggak salah. Itu namanya jihadnya nggak beres. Itu jihad melawan hawa nafsu. Ya Allah. Iya, buat Mas Roy nggak apa-apa. Kata Mas Roy katanya nolong dia, ya nggak apa-apa. Buat Mas Roy, terus buat Mbah Sudietno, ya, terus buat Mbah Arifin nggak jadi masalah. Pasti dia nggak mau, orang tua apa yang diharapkan, kan begitu. Nah kalau kita yang masih muda-muda, apalagi yang ganteng, ya Allah, janganlah pikirin keluarga. Jelas jihad melawan hawa nafsu, hukumnya haram membunuh diri. Jelas demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsi wa sawba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma istakbarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nadilah wa barakatan samilah. Summa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha برها وبارها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن استهان بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.